اس کے بعد ایک نبی بیٹا اپنے نبی باپ سے خواب بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ قیدی نبوت سے خواب بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ خواب ہے ہمارے پاس جیسے جو چھٹے امام سے تعبیریں پوچھی گئی۔ پھر یونان کا سب سے بڑا فلسفی جو عیسیٰ مسیح سے 2500 سال پہلے دنیا میں گزرا ہے یونان میں، وہ اپنا خواب بیان کرتا ہے اپنی قوم اور اپنے باپ سے۔ یہ ہماری مجلس سے محور ہے، اور اس کے بعد میری شہزادی ثانیہ زہرا پر ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی۔ یہ ہماری مجلس کا پورا خاکہ تھا، ایک زاویہ جو میں نے آپ کو پیش کر دیا۔ یا بنیا انی ارا فی المنام، ابراہیم نے اسماعیل سے خواب بیان کیا، اے میرے لال انی ارا فی المنام، میں خواب میں نے یہ بات دیکھی ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری رائے کیا ہے؟ تاریخ میں کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی باپ بیٹے سے تعبیر پوچھ رہا ہو؟ یعنی باپ بیٹے سے تعبیر پوچھ رہا ہے، کیونکہ باپ کو پتا ہے کہ میرے خوابوں کی تعبیر کا نام اسماعیل ہے۔ یہ باپ کو پتا ہے میرے خواب کی تعبیر میرا بیٹا ہے۔ بیٹا کہتا مسکرا کے، افعل عمر، کریے جو حکم خواب میں کر دیجئے، یعنی مجھے ذبح کر دیجئے، ستجدون انشاءاللہ من الصابرین، گھبرائیے نہیں، بے چین نہیں ہوں گا، صابرین میں پائیں گے آپ، یعنی ذبح بھی ہو جاؤں گا، تڑپوں گا نہیں، پریشان نہیں کروں گا، کام ہو گیا، واقعہ نہیں پڑھنا، آپ کو ذرا ذرا سے سفر کرانا ہے، پھر منزل دور ہے میری اور آپ کو بھی لے کے چلنا ہے، اور میری انگلی پکڑ کے چلنا ہے بہت دور تک، کوئی ایک آپ میں سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ یہ باپ نے بیٹے کو بتایا، بیٹے نے حکم دیا کر گزریے، تعبیر میں ہوں، باپ نے کر دیا پوری۔ اللہ کہتا ہے ایک باپ نے بیٹے کو ذبح کیا، خواب بھی باپ نے دیکھا، تعبیر بھی باپ کے ہاتھ میں تھی، تب اللہ کہتا ہم نے اسے امام بنا دیا۔ تو پتا چلا کہ امامت میدان میں بھاگنے سے نہیں ملتی، امامت قربانیاں دینے سے ملا کرتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ امامت خون سے ملتی ہے، جنہوں نے ایک قطرہ خون مچھر تک کو نہ دیا ہو وہ کیسے ان کی نسل میں امامت؟ میدان سے بھاگنے سے امامت نہیں ملتی ہے یا نہیں؟ تو یہ پورا ہو گیا، امامت لے لیا۔ اب دوسرا خواب جو ہمارا شروع ہوتا ہے، سورہ یوسف سے آغاز ہے اس کا، یا ابت، یوسف کہہ رہے ہیں اپنے باپ یعقوب سے، یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، بابا میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، اور ہم نے سورج کو بھی دیکھا ہے اور ہم نے چاند کو بھی دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، یہ سب کے سب مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند، سب کے سب مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ باپ بیٹے سے جب یہ خواب سنتا ہے تو باپ کہتا ہے یا بنیا، میرے لال، لا تقصص رویا کا اخوتک کا، خواب بھائیوں سے بتانا نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن ہمیں سلیقے سکھا رہا ہے کہ خواب دیکھو تو فوراً سب سے نہ بتاؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی حاسد بھی ہو، جلنے والا بھی ہو، کہیں الٹی تعبیر دے دے تو تم الٹے لٹک جاؤ گے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ تو کہا بابا وہ تو ٹھیک ہے میں نہیں بتاتا، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان اللہ یجتبیک، بیٹے اللہ تجھے مجتبی بنائے گا۔ یہ خواب کی تعبیر ہے، اللہ تجھے مجتبی بنائے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، دوسری تعبیر یہ کہ اللہ تجھے خواب کی تعبیروں کا علم عطا کرے گا۔ اور تیسری تعبیر یہ ہے میرے لال، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اس خواب کی تیسری تعبیر یہ کہ اللہ تجھے یتم نعمتہ، اپنی نعمت تجھ پہ تمام کرے گا۔ کاش یہ مجمع میرے ساتھ ساتھ چلتا،
تو اب تک پہنچ چکا ہوتا منزل پر، ابھی آپ نہیں پہنچے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، یعقوب کہتے ہیں یوسف اس خواب کی تعبیر یہ ہے، یُتِمَّ نِعْمَتَهُ، یُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اللہ تجھ پہ اپنی نعمت تمام کرے گا۔ مجھے غدیر میں لے جانا پڑے گا انگلی پکڑ کے آپ کو۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، محمد دین کامل ہو گیا، آج علی جیسی پہلی نعمت جو عطا کر دیا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اللہ کہتا حبیب میرے پاس 12 نعمت ہے، ایک عطا کر کے تمام کر دیا نعمت کو، ابھی 11 اور ہے اس کے پیچھے ایک ایک کر کے آنے والی۔ وہی اللہ کہتا ہے، یعقوب یوسف سے کہتے ہیں کہ اللہ تجھے مجتبی بھی بنائے گا، اللہ تجھے خواب کی تعبیروں کا علم بھی دے گا، اللہ تجھ پہ نعمت بھی اتارے گا، یعنی علی کی ولایت جیسی نعمت بھی عطا کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ دیکھیے ایک دعا جو ہم کرتے ہیں کہ پڑھنے والے اس قائم کے دیدار سے ہماری آنکھوں کو روشن فرماؤ، یہ آج کی دعا نہیں ہے۔ جب یوسف مسند اقتدار پہ مصر میں بیٹھے یعقوب وہاں پہنچے ہیں تو یہ یوسف کے ماں باپ نے سجدہ کیا، جبریل نے کہا یہی ہے وہ سورج اور چاند جو خواب دیکھا تھا، سجدہ کریں وہ کر چکے، اور 11 ستارے تیرے بھائی ہیں وہ بھی سجدہ کرنے کے لیے آئیں گے تیرے پاس، آ چکے۔ اب دیکھیے اس وقت یعقوب نے ایک دعا کی تھی یوسف کے دربار میں مصر میں کہ مالک قائم آل محمد کے دیدار سے ہماری آنکھوں کو روشن فرما۔ یعقوب نبی نے اس وقت دعا کی تھی، تو یہ دعا آپ کو بھی کرنی۔ یہ ہے تعبیر، یہاں تک ہم پہنچے اور ہمارا سفر بڑی دور کا ہے۔ آج وقت تھوڑا سا میں لوں گا اور گھبرائیے نہیں، غذا بھی بڑی قیمتی ہے، آپ کو اس کی قیمت بھی چکانی ہے وقت کی صورت میں۔ 1-2 بکرے نہیں ہیں، بکر البغدادی تک ذبح ہو گئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ اس کے بعد یوسف یہاں کہاں ہے؟ زندان میں۔ قرآن کہتا ہے کہ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، یوسف اپنے فتیان 2 جوانوں کے ساتھ، یوسف کو قید خانے میں 2 اور قیدی جوان پیچھے پیچھے یوسف کے زندان میں۔ بڑی دور کے سفر ہے، بڑا لطف آئے گا۔ ابھی تو ہم اپنے ابتدائی مرحلے میں ہیں، ابتدائی راستے میں ہیں، آگے جانا ہے، منزل بڑی دور کی ہے۔ دونوں یوسف کے ساتھ قید خانے میں جیسے ہی داخل ہوئے، پہلی رات 2 جوانوں نے خواب دیکھا۔ ایک کہتا ہے یوسف انی ارانی عاصر خمرہ، یوسف میں نے خواب دیکھا میں انگوروں کو نچوڑ کر اس کا رس نکال کر شراب بنا کر بادشاہ کو پلاتا ہوں۔ یوسف نے کہا تعبیر یہ ہے کہ تو کل رہا ہو جائے گا زندان سے اور بادشاہ کا سبقہ بنے گا، بڑی اچھی سروس ملنے والی۔ بڑا کچھ شکریہ آپ کا۔ دوسرے کو بھی شوق اٹھا کہ میں بھی کچھ خواب، اس نے بھی کہا یوسف اتنی ارانی عامل فوق راسی خبزن یا میں نے بھی خواب دیکھا۔ یوسف نے کہا بسم اللہ ماشاءاللہ، بتاؤ کیا خواب ہے؟ کہ خواب یہ دیکھا ہے کہ میں روٹی کا ٹوکرا سر پہ رکھ کے جا رہا ہوں، چیل کوے پرندے میرے سر سے روٹیاں نوچ نوچ کے کھاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اگر یہ خواب تو نے واقعاً دیکھا ہے تو کل تو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، تیری روٹی چیل کوے پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ کہا نہیں میں نے کوئی خواب اب نہیں دیکھا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ یوسف نے کہا تم مذاق کر یا سچ بول، معصوم کی زبان سے جو نکل گیا ہے وہ ہو کے ہی رہے گا۔ اللہ پڑھے وہ ہو کے رہے گا، اگر وہ ریٹرن نہ ہو تو پھر معصوم نہیں ہوتا۔ اور رونے لگا، کہاں سے میں نے یہ بات بول دی، ڈر رہا تھا کہ مجھے بھی اسی طرح کے مرتبہ مل جائے۔ یہ خواب ہو گیا۔ اب آئیے یہ خواب کب سے شروع ہوا؟ کیا جب سے آدم دنیا میں بھیجے گئے تب سے خواب ہے، یا اس 1400 سال پہلے سے خواب کی حقیقت شروع؟ موضوع ہے حقیقت خواب، ہمیں حقیقت تک جانا ہے، اوپر نہیں جانا ہے۔ یہ خواب کی ابتدا کائنات میں کب سے ہوئی؟ کب سے یہ آدم کی اولاد نے خواب دیکھنا شروع کیا؟ آدم کے زمانے میں خواب نہیں تھا،
नूह के दौर में ख्वाब नहीं था, मूसा इब्राहिम के जमाने में ख्वाब नहीं था, उसके बाद नबी गुजरे हैं कुछ कि जब उन्होंने हिदायत दी उम्मत को, उम्मत ने कहा नहीं मानते। नबी ने कहा जन्नत है, का कैसी, का हरी भरी, तो वाह देखा ही नहीं और सपने दिखा रहा, मानेंगे नहीं? जो चीज आंख से न देखे कैसी बातें करते हो, नहीं मानते हो? ये कायनात के सारे नजारे बता रहे हैं, ये पहाड़ बता रहा है तो दिख रहा है, दरख्त है तो दिख रहा है, आसमान है तो दिख रहा है, जन्नत है तो दिखना चाहिए। ऐसी कमाल कौमें गुजरी हैं जिन्होंने नबियों को सताया। तो ठीक है, मत बर्बाद करो, तुम्हारी मर्जी, मेरा काम हुज्जत तमाम करना, हिदायत दे देना, सही गलत का फैसला करना मेरा काम है, बताना रास्ता, आगे को मानना न मानना अक्ल दे दी है अल्लाह ने, अब मानो न मानो तुम्हारी मर्जी, हिसाब किताब तुम्हें देना। उसी रात अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे नबी घबराओ नहीं, मानेंगे। एक और हुज्जत तमाम करता हूँ, आज से मैं एक नेमत अता करता हूँ, वो नबियों की वही में से हजारों हिस्से का एक हिस्सा है जिसे ख्वाब कहते हैं। उसी रात अल्लाह ने पूरा ख्वाब उतारा, पूरी कौम ने देखा कि हम खूबसूरत बाग में टहल रहे हैं, नहरें दूध की, शहद की, कौसर की, तस्नीम की जारी हैं, और एक से एक फल हैं, फ्रूट हैं, हूर हैं, गिलमान, सब एक एक करके सुबह से शाम तक नबी के दरवाजे पे दखल का। पैगंबर खुदा आज ख्वाब देखा, क्या हम जो है सो रहे थे मगर बड़े खूबसूरत बाग में टहल रहे थे। नबी ने कहा गलत है, मैं नहीं मानता ये बात, तुम बिस्तर पे सोते कैसे चले गए तुम? नहीं मान रहे थे, आज नबूवत मनवा रही है, एक जुमले में हम नहीं मानते। तुम तो बिस्तर पे थे, झूठ बोलते हो, कब तुम गए बाग में? नहीं, कसम खाते, हम गए घूम के आए भाई। नबी ने कहा झूठे कहेंगे, तू तो बिस्तर पे सो रहा था। तो लो अब मान, यही तो मैं समझा रहा हूँ कई वर्षों से तुझे कि मान ले कि जिस जन्नत को तू बैठ के बिस्तर पे लेटे लेटे देख रहा है, वही जन्नत तुझे मरने के बाद मिलने वाली है। ठीक है मान तो रहे, मगर फलसफा मौत समझ में नहीं आया कि मरने के बाद जब सड़ जाएंगे जिंदा कैसे होंगे? का सोते हो ना रातों को, कहा कभी उठते हो, कहा जैसे सोते हो ऐसे मर जाओगे, जैसे उठते हो ऐसे कयामत में जिंदा कर दिए जाओगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। उस दिन से ख्वाब दुनिया में आया, उससे पहले बशर नहीं देखता था ख्वाब। अच्छा है ये ख्वाब भी, और ये सर के जो बाल हैं इंसान के सफेद, ये भी नहीं थी सफेदी, ये तो इब्राहिम के जमाने से शुरू कर पढ़िए क़ससुल अंबिया और क़सस अंबिया और क़सस कुरान, ये किताबें हैं ईरान से छपी हुई, इसे पढ़िए, उसमें दिया हुआ है कि ये बालों की सफेदी नहीं थी। इब्राहिम के पीरियड तक बाप बेटे किसी भी प्रोग्राम में जाते थे, कोई नहीं पहचानता था कि इनमें बाप कौन है और बेटा कौन है। इब्राहिम के जमाने में एक फंक्शन हो गया, बाप बेटे दोनों को दावत दी गई, कौम ने दिया, शादी का प्रोग्राम था, इस्माइल चले, इब्राहिम भी चले, दोनों शामिल हो गए। कोई इस्माइल को जो है इब्राहिम कहता है, समझ रहा है, और कोई इब्राहिम को इस्माइल समझ रहा है, और दोनों एक जैसे, न इनका बाल सफेद ना उनका, न इनके चेहरे पे छुर्रे ना उनके चेहरे पे, दोनों जवान, दोनों जब बाप भी जवान बेटा भी। लोग इस्माइल से कहते हैं, इब्राहिम ने इशारा करके, ये आपके फर्जंद हैं, ये आपके। इब्राहिम ने शर्म से सर झुकाया, उदास हो गए। इब्राहिम मनाजातों में कहते हैं, रात को पालने वाले मुझसे ये बर्दाश्त नहीं है, ये मेरे लिए शर्म की बात है कि बाप को लोग बेटा समझे और बेटे को लोग बाप समझे। एक ऐसी निशानी अता कर अलामत कि बाप की अलग पहचान हो जाए, बेटों की अलग हो। अल्लाह ने कहा अच्छा वंजुर इला शुआरिक इब्राहिम, अपने बालों की तरफ देखो। फौरन इब्राहिम ने आईना उठाया, देखा सर के दाढ़ी के बाल सफेद, फिर तरफ के मालिक ये क्या हो गया? कि ये करामत बुजुर्गी इज्जत है ये, अब कल से तुम और इब्राहिम चलोगे, अब कोई नहीं कहेगा तुम्हें कि तुम इनके बेटे हो या ये तुम्हारे बेटे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
خواب بعد میں اترا ایسے یہ علامت بھی بعد میں اتری ہے یا نہیں؟ یہ چیزیں ہیں کتابوں میں. آپ دیکھیے ایک شخص آگے کہتا چھٹے امام سے کہ مولا میرا داماد مر گیا تھا. اچھا مر گیا؟ بہت دن ہوئے مر گیا. کل رات خواب میں آیا, اس نے میری گردن پکڑ لی. اچھا پھر مجھے گلے لگا لیا اس مردے نے. پھر کیا ہوا؟ کہا مولا میں افسوس میں ہوں, وصیت لکھ رہا ہوں آج کل. ڈر گیا ہوں, مردے کا گلے لگانا مطلب میرا بلاوا آ چکا ہے جانا. مولا نے کہا اچھا اس کا نام کیا ہے تیرے داماد کا جو خواب میں آیا؟ بہت بڑا تحفہ تبرک حسین سمجھ کے اسے وصول کریے گا. مولا نے کہا جو خواب میں تیرا داماد مردہ آیا اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مولا اس کا نام حسین ہے. مولا نے کہا پھر نکال دے خوف اور ڈر, تجھے حسین کی کربلا کی زیارت نصیب ہونے والی ہے. صلوات پڑھیں. تجھے حسین کی زیارت نصیب کر کربلا کا زوار بننے والا ہے. تو ڈر رہا ہے کہ ملک الموت آئے گا. مولا مطلب کیا ہے؟ کہ یاد رکھو آج سے جو بھی خواب میں حسین نام کا جب بھی آئے سمجھو حسین نے بلایا ہے جلدی تمہیں. کربلا کی زیارت نصیب ہونے والی ہے. نام حسین کی برکت دیکھو. جب نام حسین کا یہ معجزہ ہے تو میرا حسین کتنا بڑا معجزہ ہوگا. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. ایک اور یہ تو ابھی خواب بیان کر کے گیا چھٹے, وہاں پہ دوسرا آ گیا. انہوں نے کہا خیریت؟ ایک صاحب کہ تم آئے, کیا بات ہے؟ تو میرا بھی یہ خواب ہے. خواب پہ سن رہے, سوئیے گا نہیں, جاگ کے سنیے گا. کیا ہے خواب؟ تو بھی بتا اپنا خواب کا. مولا میرا خواب یہ ہے کہ رات کو سویا, میں نے دیکھا سورج اپنے مرکز سے چلا. تو پھر کہاں پہنچا؟ تو میرے سر پہ آ کے رک گیا. اچھا تو جلا نہیں؟ کہا نہیں. میرے سر پہ سورج آ کے رکا. مولا نے کہا اچھا پھر؟ کہا اس کے بعد خوب روشن ہو گیا. لیکن مولا افسوس کر رہا ہوں. کیا افسوس ہے؟ چمک تو میرے سر پہ رہا ہے مگر اس کی روشنی میرے بدن پہ نہیں پڑ رہی ہے. اس کی روشنی میرے بدن پہ نہیں پڑ رہی ہے. مولا نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے دولت حق ملے گی, یعنی علی کی محبت ملنے والی ہے, ایمان ملنے والا. ایمان کاش اگر روشنی پڑ جاتی تیرے بدن پہ تو کامل ایمان مومن بنتا. روشنی نہیں پڑی تیرے جسم, اس لیے ادھورا مومن بنے گا, کچا آدھا مومن بنے گا. کاش روشنی بھی سورج تیرے بدن پہ ڈالتا اپنی شعاؤں کو, اپنی کرنوں کو, اپنی کہکشاؤں کو, تو کامل و اکمل مومن بنتا. چونکہ روشنی سے محروم رہا اس لیے ادھورا مومن بنے گا. تو مولا یہ تعبیر آپ بتا رہے ہیں, باقی لوگ تو اس سے ہٹ کے تعبیر بتائی انہوں نے ہم کو. مولا نے اس کا مطلب تو کہیں اور پوچھ کے آیا ہے, جب سکون نہیں ملا تو یہاں آیا ہے. تو بتا انہوں نے کیا تعبیر بتائی؟ مولا اور لوگوں نے یہ بتائیے مجھ سے کہ سر پہ سورج دکھائی دینے کا مطلب یہ ہے, اس کی تعبیر یہ ہے کہ تو بادشاہ بنے گا. سیدھا بلا دیا. مولا نے کہا ماشاءاللہ تیرے باپ داداؤں میں کتنے بادشاہ گزرے ہیں. تو مولا ایک بھی نہیں, کبھی چھوڑ دے بادشاہ بننے کا خواب. شاہل کی اولاد ایمان سے بڑھ کے بھی بادشاہت ہے, یعنی مومن سے بڑا کوئی دنیا میں بادشاہ ہوگا. صلوات پڑھیں محمد والا. کتنے خوبصورت خوبصورت خواب آپ سماعت فرما رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ جاگ کے خواب جو ہے سن رہے ہیں. انہوں نے سو کے دیکھا تھا جنہوں نے مولا سے بتایا تھا. یہ ہے خواب اور خوابوں کی حدیث کہتی ہے کہ خواب سب سے نہیں بتانا, خصوصاً جہلا کو نہیں بتانا, جاہلوں کو. مولا فرماتے علماء کو خواب بتاؤ کہ اچھی تعبیریں وہ تمہیں دیں گے. پھر فرماتے کہ پہلی بار مومن اپنا خواب جس نے بتائے اور وہ جو بول دے وہی تعبیر ہونی ہے, وہی ہو کے رہے گی.
اسی لیے مولا کہتے پردہ ڈالو، خواب دولت ہے چھپاؤ، علماء کو بتاؤ، جاہلوں کو نہیں بتاؤ جنہیں خود کی خبر نہ ہو۔ تمہارے خواب کیا، جو جاگتے کی خبر نہیں وہ سوتے خواب کی کیا بتائیں گے۔ آ گئی ایک عورت رسول کے پاس، یا رسول اللہ ایک ہفتہ پہلے میرا شوہر سفر پہ گیا ہے اور بڑا ڈراؤنا خواب۔ کیا ہے خواب؟ یا رسول اللہ میں نے دیکھا میرے گھر کا ستون سمجھتے ہیں نا، کھمبا، یہ گر گیا ہے۔ رسول نے سوچا قدر شوہر خیریت سے آئے گا، حالانکہ تعبیر یہ نہیں تھی، تعبیر تھی کہ شوہر مر جائے گا، لیکن نبی نے اچھی تعبیر دی تو تعبیر وہی ثابت ہوئی جو رسول نے کہا۔ نبی کا میرا شوہر خیریت سے آئے گا، گھبرا نہیں۔ دوسرے دن شوہر آ گیا خیریت سے کہ یا رسول اللہ شکریہ۔ پھر شوہر گیا روزی روٹی کمانے سفر پہ، پھر اس نے خواب دیکھا میرا شوہر جو ہے سفر پہ ہے، میرے گھر کا دوسرا ستون گر گیا۔ بوکھلا کے یا نبی اللہ پھر وہی خواب، ستون گر گیا ہے۔ رسول نے سوچا کہ تیرا شوہر خیریت سے آئے گا۔ پھر شوہر آ گیا، تیسری بار پھر شوہر گیا۔ یہ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ خواب ہر ایک کو نہیں، علماء کو بتائیے، اور علماء اچھی تعبیر، علماء کو یہ باتیں پتہ ہیں کہ تعبیر ہمیشہ اچھی دی جاتی ہے تاکہ اچھی ثابت ہو، جو بولا جاتا ہے وہی تعبیر ہو کے رہتی ہے۔ اب تیسری بار یا نبی اللہ، تیسری بار خواب دیکھا، پھر میرے گھر کا ستون گر گیا۔ اب چلی رسول کی خدمت میں تعبیر پھر پوچھنے، بیچ میں ایک جاہل مل گیا۔ اسی لیے میرا مولا فرماتا ہے کاش اگر جاہل خاموش رہتے دین میں کبھی فساد نہیں ہو سکتا۔ جاہل جب بولتا ہے تو قوم لڑ پڑتی ہے، فساد شروع ہو جاتا ہے۔ جاہل بولتا ایسا کیسے ہو گیا، ویسا کیسے، مولانا نے ایسے کیسے کہہ دیا، فساد شروع، 2 گروپ 3 گروپ، قوم کو ناش کیا ہے جاہلوں نے۔ اس لیے کہ پوری تاریخ گواہ ہے کہ جتنا درد میرے نبی کو ابو جہل نے دیا کسی بڑے کافر نے نہیں پہنچایا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد بچانا ہے تو جاہلوں کا منہ بند کر دو، اسٹیکر مار دو یا ٹک لگا دو اس کے منہ پہ، یہ بولنے نہ پائے، اس لیے مجلسوں میں لے کے بیٹھنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ وہ جاہل مل گیا، کبھی بھی خیریت بڑی جلدی میں کہاں بھاگ رہی ہو تو پریشان کن خواب پریشان، رات کو دیکھا ہے کیا ہے خواب پریشان، کون سا پریشان کرنے والا؟ میں نے خواب دیکھا 2 بار، رسول سے تو پوچھی کوئی تعبیر، وہ بھول گئی، بتا دیا ایک جاہل کو۔ خواب یہ کہ تیرا ستون گر گیا ہے، اس نے کہا بیوی تیرا آدمی مر جائے گا 2-4 دن میں، ہو گیا وہی جو جاہل نے کہا تھا۔ جاہل اگر خاموش رہتا ایک عورت بیوہ نہ ہوتی۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد کے۔ مر گیا، لیجیے شوہر، جاہل نے کہا وہ ہوگا، ہو گیا۔ اللہ جاہلوں کی بھی سن لیتا ہے، سنتا ہی نہیں، جاہل کی بھی سن لیتا ہے۔ آئی رسول کے پاس روتے پیٹتے بال پریشان، یا نبی اللہ قیامت ہوگی، وہی تعبیر 2 بار آپ نے اچھی دی تو اچھی ثابت ہوئی۔ ایک جاہل مل گیا راستے میں، اس نے کہا تیرا شوہر مر جائے گا، ستون سے مراد یہی ہے، مر گیا کہاں؟ اب بلاؤ اس کو۔ دربار نبوت میں جاہل کی حاضری ہے، کہاں بھی تھا، نبی سزا نہ دے دے۔ آیا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ نبی نے کہا برا ہو تیرا، کاش تو نے اس کو یہ بری تعبیر نہ دیا ہوتا، آج وہ عورت بیوہ نہ ہوتی۔ نبی نے اعلان کیا خبردار، آج کے بعد کوئی بھی اپنا خواب جاہلوں سے نہیں عالموں سے بیان کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پہ۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، امام زمانہ سلام، بہت اچھے سے سن رہے ہیں، ورنہ میں تو موضوع تو چن لیا، اور میں بہت دنوں سوچ رہا تھا ذرا خواب پڑھا جائے، اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ خواب کی باتیں پڑھوں اور لوگ سو نہ جائیں، لیکن آپ جاگ رہے ہیں مجھ سے کہیں زیادہ۔ اب ہم نے اپنا سفر طے کر لیا، صحیح منزل پہ پہنچے، مقصود منزل پر چلتے ہیں۔ یونان کی سرزمین پر ایک لمحے کے لیے اور کچھ دیر کے لیے، یونان سبھی جانتے ہیں، یونان بھی ایک ملک ہے دنیا میں، ہے یہ بھی؟ یونان کا کیا مشہور ہے؟ کیا مشہور ہے یونان کا؟ دوا نہیں، فلسفہ۔ یونان کا فلسفہ،
اسی لیے کہتے ہیں ہر موضوع پہ جب تک پڑھا نہ جائے ہماری بیسک بھی مضبوط نہیں ہے، بہت کمزور ہے، ہمیں مضبوط کرنا۔ جب الگ الگ ٹاپک پہ پڑھیں گے تو الگ الگ طرح کی باتیں ملیں گی ہمیں۔ یونان کا فلسفہ، سقراط گزرا ہے عیسیٰ مسیح سے 2500 سال پہلے، ایک بڑا فلسفی یونان میں۔ کتنے سال پہلے؟ عیسیٰ سے بھی 2500 سال پہلے، عیسائیت کا آغاز بھی نہیں ہے۔ اس دور میں یونان سپر پاور کنٹری کہلاتا تھا۔ اس زمانے میں سب سے بڑا سپر پاور، جیسے آج امریکہ، اسرائیل، روس، جرمن، فرانس، برٹش، چائنا، یہ سب سپر پاور۔ اس زمانے میں یونان تھا، سپر پاور تھا۔ فلسفہ بہت مشہور تھا یونان کا۔ یونان کے فلسفی ہو، لوگ پوچھتے ہیں، اکثر مثالیں دیتے ہیں، تو یونان کا فلسفی لگ رہا ہے، ایسی ایسی باتیں کر دیتا ہے کہ سمجھ سے بھی باہر ہے۔ آج لوگ ایسی گاڑی باتیں کرتے تو لوگ سوا علماء میں یہ باتیں مشہور ہیں، تو واہ یونان کا فلسفی تو سقراط بن گیا، زیادہ بقراطی کرنے لگا، سقراط بن گیا کیا، ایسی باتیں چلتی ہیں۔ سقراط کی مثال آج بھی دی جاتی ہے لیکن علماء زیادہ تر دیتے ہیں۔ سقراط گزرا ہے عیسیٰ سے 2500 سال پہلے۔ سقراط کا شاگرد افلاطون اس کے بعد آیا۔ افلاطون کا تو نام بمبئی میں ایک مٹھائی ہے، کم سے کم اسے تو یاد کر لیں، افلاطون یاد آ جائے گا۔ افلاطون کا شاگرد ارسطو گزرا ہے۔ کتنے ہو گئے فلسفی؟ 3۔ یہ تینوں یونان کے بڑے بڑے نامور فلسفی گزرے ہیں۔ سقراط کا شاگرد افلاطون، اسے یاد رکھیے، اچھی چیزیں ہیں، یہ علمی چیزیں ہیں۔ سقراط کا شاگرد افلاطون، افلاطون کا شاگرد ارسطو۔ سقراط جب 16 برس کا ہو گیا، یونان اس وقت سپر پاور ملک کہلاتا تھا، فلسفہ عروج میں تھا، 16 برس کی عمر میں چلتا تھا تو علم اس کے چہرے سے ٹپکتا تھا، علم اس کے چہرے سے ٹپکتا تھا، شجاع تھا، بڑے بڑے موٹے موٹے بازو والا تندرست آدمی تھا، آنکھیں بڑی، بڑا خوبصورت انسان تھا، فلسفی بھی تھا، خوبصورت آدمی بھی تھا، اللہ نے ہر طرح سے نعمتوں سے نوازا تھا اسے۔ ایک دن کیا ہوا، تندرست تھا، دھیرے دھیرے اس کی باڈی جو پیلا پن آنا شروع ہو گیا بدن میں، پیلیا کی بیماری جانتے ہیں، یلقان، عربی میں یلقان کہتے ہیں، وہ آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں انگلش میں مجھے نہیں پتا، ہاں جانڈس، یہ یلقان عربی میں، اردو میں، ہندی میں پیلیا، پورا بدن پیلا ہو جاتا ہے۔ یہ زیادہ چٹپٹا کھانے کا نتیجہ ہوتا ہے، زیادہ مسالے، مرغ، زیادہ تر ڈاکٹر یہی بتاتے ہیں ہمیں، خیر دوسرے طریقے سے بھی ہو جاتا ہے۔ وہ پورا بدن پیلا ہو گیا، باپ دیکھتا ہے میرا اتنا خوبصورت بیٹا، میرا عالم بیٹا اور میرا فلسفی بیٹا، میرا حسین اور شجاع بیٹا، یہ کیا حالت ہوگی اس کی، پورا بدن دھیرے دھیرے پیلا ہو رہا ہے۔ باپ کو یقین ہو گیا کہ میرے بیٹے کو پیلیا ہے، پیلیا ہے میرے بیٹے کو۔ اس زمانے کا جو پیلیا کا علاج تھا جانتے کیا تھا؟ یونان میں فقط کسی پیلیا ہو جاتا تھا تو ایک روم میں اسے بند کرتے تھے، 2-4 ازدر چھوڑ دیتے تھے، ازدہے، اس کو توڑ ٹاڑ کے زہریلے کسی طرح اسے چھوڑتے تھے، ان کا علاج تھا اپنا۔ بہرحال وہ اس کو چوستا تھا، چمڑی کو، اس پیلیے کے مریض کو چوس کے کھینچ لیتا تھا تو پھر چھوڑ دیتا تھا، پورا پیلا پن کھینچ لیتا تھا ازدہا، اور اوپر مریض ٹھیک، بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا مریض۔ یہ ان کا حکیموں کا علاج تھا، یونان کے حکیموں کا علاج تھا یہ۔ ازدہا چوستا تھا، چوس کے چھوڑ دیتا تھا، پورا پیلا پن ختم ہو جاتا تھا۔ کیا آپ کو پتا ہے زہر کے علاج زہر ہوتا ہے یا نہیں؟ بعض موقعوں پہ زہر کا علاج زہر ہوتا ہے۔ اس طرح سے پیلیے کے مریضوں کا علاج ہوتا تھا۔ باپ نے جب دیکھا ارسطو جیسے بیٹے کو، کہا بیٹا تجھے پیلیا ہو گیا ہے، چل، کہاں علاج کرانے، کہاں علاج ہوگا میرا؟ تو وہ حکیم کے پاس، کیسے علاج کریں گے وہ؟ کہا وہ ازدہے کے ذریعے۔ بہت اچھی بات آپ کے حوالے، یہ ہے اصل تبرک پوری مجلس کا، آپ دامن پھیلا کے لیجئے گا، اس لیے کہ تبرک دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے لیا جاتا ہے۔ کب بابا کیسے علاج ہوتا ہے پیلیے والے کا؟ کہ اسے کمرے میں بند کر کے ازدہا چھوڑ دیا جاتا ہے، کہ پھر کا وہ چوس لیتا ہے بدن کا وہ پیلا پن چمڑیوں کا، پھر چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کہ بابا چھوڑ دو یہ حکمت کی باتیں اور جاؤ گھر کا، کیوں؟ اور مجھے پیلیا نہیں ہے۔ کبھی یہ کیسے؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ پیلیا ہے تجھے،
کہ بابا مجھے پیلیا نہیں ہے، جو میرے دل میں ہے کاش تمہیں معلوم ہوتا، وہ فکر مجھے کھائے جا رہی ہے، اس چیز کی تلاش مجھے کھائے جا رہی ہے۔ کہ پھر کیا ہے وہ فکر؟ کہ بابا جب بھی میں سوتا ہوں، اب بھی جلدی ایک کچھ دنوں کی بات ہے کہ میں جب سے سو رہا ہوں، خواب میں دیکھتا ہوں آسمان کی بلندیوں پہ مجھے کچھ ستارے نظر آتے ہیں، تو ان ستاروں کی قطار سے 3 ستارے ہٹ کے باہر نکلتے ہیں اور تینوں ستارے ایک لائن میں آ کے کھڑے ہوتے۔ بابا ان تینوں ستاروں کا وجود سورج کے وجود سے کہیں بڑا ہے۔ بابا پہلے ستارے پہ لکھا ہوتا ہے اللہ، دوسرے ستارے پہ لکھا ہوتا ہے محمد، تیسرے ستارے پہ لکھا ہوتا ہے علی۔ بابا مجھے یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ یہ اللہ ملے گا کہاں، یہ محمد ملے گا کہاں، یہ علی جن کے نام ستاروں پہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بابا آپ کو پتا ہے کسی چیز پر کسی کا نام لکھا ہو وہ چیز کس کی ہوتی ہے؟ کہ اسی کی۔ کہ بابا کسی مکان پہ کسی کا نام لکھا ہو، مکان کس کا؟ کہ جس کا نام لکھا۔ کہ بابا پھر ستاروں پہ اللہ کا نام تو ستارے اللہ کے، اور ستاروں پہ محمد کا نام تو ستارے ملکیت محمد کی، پھر ستارے پہ علی کا نام، اے بابا پھر جو ستارہ علی کی ملکیت۔ اے بابا یہ جو پوری کائنات کے مالک ہے فقط یہ 3 ہے، مجھے یہ تینوں کی تلاش ہے، یہ میرا بدن پیلا ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ بہت سن رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ خیال مجھے ستا رہا ہے، یہ درد ہے میرے دل میں بیٹھ گیا، یہ علی ملے گا کہاں؟ یہ جن کے نام چاند پہ ہوں، ستاروں پہ، کتنے خوبصورت لوگ ہوں گے، یہ خوبصورت لوگ ملیں گے کہاں مجھے؟ یہ غم مجھے کھا رہا ہے۔ آپ نکال دیں، چھوڑ دے خیال، حکیموں کے پاس لے جانا، میں تلاش کروں گا، یونان کی کتابوں میں ڈھونڈوں گا، یونانیوں کی زبان پڑھوں گا، کثرت سے کتابیں پڑھوں گا، میں اللہ کو بھی تلاش کر کے رہوں گا، میں محمد کو بھی تلاش کر لوں گا، اور میں علی کو بھی تلاش کر لوں گا۔ ڈھونڈتا رہا، کتابیں ریسرچ کرتا رہا، تحقیق کرتا رہا۔ ایک دن پھر باپ نے کہا بیٹے بہت زیادہ پیلے ہو رہے ہو، چلو علاج کرا دے۔ کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، آج ذہن سے آپ علاج کرو گے؟ کہا تب مل گیا مجھے وہ، ان تینوں میں سے ایک کو میں نے پا لیا ہے، اس ایک کے رستے ذریعے سے میں 2 کو بھی پا لوں گا۔ تو کس کو پا لیا؟ کہ میں نے وہ جو علی تھا ستارے پہ لکھا، میں نے اس کا نام یونانی کتابوں میں پا لیا ہے، ڈھونڈ لیا ہے۔ مگر بابا تھوڑے فرق کے ساتھ، بیٹے کس فرق کے ساتھ؟ تو اس ستارے پہ لکھا علی تھا، میں نے یونانی کتاب میں پڑھا اس کا دوسرا نام حیدر بھی ہوگا۔
کا نام ستارے پہ علی لکھا تھا، اس کو یونانی زبان میں حیدر کہتے ہیں۔ اور جانتے ہیں آپ حیدر کے معنی عربی میں حی معنی سانپ، حی معنی سانپ، در معنی پھاڑنا چیرنا، حی سانپ، در چیرنا، حی در سانپ کو چیرنے والا۔ بابا میں نے اس کا نام پا لیا ہے، اس کا نام حیدر ہے۔ تو بیٹے مانا کیا ہے؟ کہ سانپ کو چیرنے والا۔ بابا تم ازدر کے پاس لے جا رہے، مجھے وہ مل گیا ہے جو ازدر کو بھی پھاڑ کے رکھ دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پہ۔ اب مجھے ازدر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حیدر کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ وہ مل گیا مجھے، جب وہ مل گیا تو پھر یہ ازدر کیا ہے؟ باپ کہتا اچھا مل گیا تجھے؟ باپ مر گیا، کچھ دنوں کے بعد مر گیا۔ یہ بن گیا یونان کا بہت بڑا فلسفی، پوری دنیا میں کیا نام ہے؟ سقراط مشہور ہو گیا سقراط، کہ قیامت تک اللہ نے اس کے نام کو زندہ رکھ دیا۔ کیا نہیں ہے؟ اس لیے کہ آل محمد سے ہمدردی کیا، جو بھی آل محمد سے رشتہ جوڑ لے مٹتا نہیں ہے قیامت تک، اس کا نام بھی زندہ، اس کا کام بھی زندہ ہوگا۔ سقراط زندہ ہو گیا، باپ مر گیا۔ جب باپ مر گیا تو فلسفہ پھیل گیا پوری کائنات میں، سقراط کے ناموں کا چرچا، بہت بڑا آدمی بن گیا، اور اس نے بتا دیا زمانے کو کہ دولت سے بڑا آدمی نہیں ہوتا، جو